هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ ہم لوگ کتنی 97 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 98، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 15 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ 14 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم لوگ پوری کی پوری جو ہے وہ حل کر چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں یہ جو قاعدہ نمبر 15 کے تحت جو مشق ہے، مشق نمبر 9 کا، جس کا میں نے آپ نام دے دیا ہے۔ مشق نمبر 9 میں جو ترکیبیں تھیں، مشق تھی، اس میں ترکیب نمبر 1 2 3 4 5 یہ الحمدللہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ ٹوٹل 6 ہی ترکیبیں ہیں، تو آج جو ہے وہ ہم لوگ 6ٹھی ترکیب کریں گے، اور یہی اس مشق کی آخری ترکیب ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نئے قاعدے کا آغاز کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ قاعدے کے مطابق یہ کیا ہے۔ اور یہ جملہ ہمارے پاس ہے امکریم زیدن، ٹھیک ہے، یہ 6ٹھی ترکیب ہے۔ یہ حمزہ جو ہے وہ اب تو آپ اس کو پہچان گئے ہوں گے، بھولیں گے نہیں۔ حمزہ جو ہے یہ ہے حرف استفہام، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو مکرمن ہے نا، یہ بھی صیغہ صفت ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہے نا ثلاثی مزید فی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اکرم یکرم، اور یہ مکرمن یہ اس میں فاعل کا۔ اب تک تو ہم لوگ ضاربن اور اپنا خارجن، قاتلن، یہ اس ثلاثی مجرد سے پڑھ رہے تھے نا۔ اب یہ ثلاثی مزید فی سے یہ ہے اس میں فاعل کا صیغہ، اور یہ بھی صیغہ صفت ہی کہلائے گا۔ تو ہم لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے جناب صیغہ صفت، صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو زیدن ہے یہ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا ہے، ہمارے پاس ایک حرف استفہام ہے، پھر صیغہ صفت اور پھر ایک اسم ہے۔ تو اب ہمارے پاس 2 آپشن ہے کہ اگر صفت یعنی اس میں فاعل و مفعول، صفت مشبہ وغیرہ کے صیغہ واحد سے پہلے حرف نفی یا حرف استفہام آ جائے، تو آپ کے پاس ترکیب کے 2 طریقہ کار ہیں۔ اسم کو آپ مبتدا مؤخر بنا دیں، اس اسم کو آپ بنا دیں مبتدا مؤخر، اور اس کو آپ بنا دیں خبر، اس صیغہ صفت کو آپ بنا دیں خبر مقدم، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ صیغہ صفت کو اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو صیغہ صفت کو ہی آپ مبتدا بنا دیں اور آپ اس کو خبر بنا دیں۔ تو میں دونوں طرح سے آپ کو ایک مرتبہ تیزی سے ترکیب کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، حمزہ حرف استفہام، مکرم صیغہ صفت خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح سے حمزہ حرف استفہام، مکرم صیغہ صفت مبتدا، اور زید اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو الحمدللہ ہماری یہ مشق نمبر جو 9 ہے، قاعدہ نمبر 15 کے تحت اس کی ترکیب نمبر 6 جو آج کی آخری ترکیب تھی، اس مشق کی آخری ترکیب تھی، مطلب وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور ہماری تقریباً 98 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس اور اگلے قاعدے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔